اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی 29 رمضان المبارک کی رات میں پڑھے جانے والی 4 رکعت نفل نماز کے بارے میں بتاؤں گا، اور 2 رکعت کر کے جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین کرام، رمضان کا آخری عشرہ، جو رمضان کے آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں سے جو طاق راتیں آتی ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی جو رات آتی ہے، ان راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ زیادہ تر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو 27 کی رات ہے، اس میں شب قدر ہوتا ہے، اسی لیے اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ تو جن لوگوں نے عبادت و ریاضت کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے کم عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں رمضان کے آخری عشرہ کی آخری طاق رات، آخری شب قدر کی جو رات ہے، یعنی 29 کی رات، اس رات میں پڑھے جانے والی نفل نمازوں کے بارے میں ذکر کروں گا۔ 29 کی رات پہلے سمجھتے ہیں کہ کون سی رات ہے۔ 28 کا روزہ ختم ہونے کے بعد، یعنی 28 رمضان کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں، پورا روزہ جب ہم افطاری کر لیتے ہیں، افطاری کے بعد سے 29 رمضان کا دن شروع ہونے سے پہلے جو بیچ میں رات آتی ہے، یہ رات 29 کی رات ہے۔ اسلامی مہینے کے حساب سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو رات کے وقت ہمیں کچھ نفل نمازیں ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی نماز ادا کر لیں، تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح پڑھ لیں، وتر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ یہ نفل نمازیں ادا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو وتر کی نماز نفل نمازوں کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نیند آ جائے گی یا میں تھک جاؤں گا، تو آپ وتر کی نماز پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد جتنا چاہیں اتنا نفل نماز ادا کریں۔ میں یہاں پر 4 رکعت نفل نماز اور 2 رکعت کر کے کس طرح سے پڑھی جاتی ہے ان کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے 4 رکعت جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ 29 رمضان المبارک کی رات کی نفل نمازیں ہیں، انہیں ضرور ادا کریں۔ طریقہ اس طرح سے ہے، یہ نمازیں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ۔ میں جتنے سوروں کے بارے میں ذکر کروں گا یہ تمام آپ کو اسکرین میں دکھ رہا ہوگا۔ ڈھونڈنے میں پریشانی ہو تو آپ اسکرین میں دیکھ کر پڑھ لیں، یاد کر لیں، اس کے بعد نماز شروع کریں۔ لیکن آسانی کے لیے بھی میں کچھ نمازیں بتاؤں گا، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ نمازیں دھیان سے سنیں، پھر بعد میں جو نمازوں کے بارے میں بتاؤں گا وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کہتے ہیں قل هو اللہ احد کے سورہ کو۔ 50 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، رکوع کریں، سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے ٹھہریں، پھر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آپ کو سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنے ہیں، پھر رکوع سجدے وغیرہ کرنے ہیں۔ 2 رکعت میں آپ کو بیٹھنی ہے، بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھنے ہیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانے ہیں۔ 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ جو باقی کے 2 رکعت بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں بھی آپ کو پہلے کی طرح
ایک ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد تین تین مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اخیر میں سورہ اخلاص 50 مرتبہ یعنی کہ قل هو اللہ احد کا سورہ 50 مرتبہ دونوں رکعتوں میں پڑھنے ہیں۔ یعنی چاروں رکعتوں میں سیم ٹو سیم سورے پڑھنے ہیں، کوئی بھی ہیر پھیر نہیں کرنا ہے، کوئی بھی بدلنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے پہلے رکعت میں پڑھا اسی طرح دوسرے رکعت، تیسری رکعت اور چوتھے رکعت میں کرنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ باقی نمازوں کی طرح رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے، پھر بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، 100 ٹائم 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنا میں نے پڑھا اتنا ہی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جائز مقصدیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے متعلق دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب میں آسانی کے لیے جن لوگوں کو سورہ قدر یاد نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، اسی لیے آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ اگر آپ کو سورہ قدر یاد نہیں ہے یعنی انا انزلنا کا سورہ یاد نہیں ہے تو آپ کس طرح سے نماز ادا کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیت اسی طرح سے کریں، لیکن یہاں پر آپ کو 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ اس طرح سے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر کا سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ٹھہریں گے، 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں گے، پھر آپ آخر میں بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، دعائے ابراہیم درود ابراہیمی پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، سلام پھیریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی قوت کے حساب سے، طاقت کے حساب سے جتنی نمازیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 12 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، 50 رکعت پڑھیں، 200 رکعت پڑھیں، 1000 رکعت تک آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو کم سے کم 2 رکعت نماز اس طریقے پر پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ تیسرا کلمہ بھی پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ تو یہ جو نمازیں بتائی گئی، یہ نماز خاص کر کے 29 رمضان المبارک کی رات کی نماز ہے، یہ آپ ضرور ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ ہو سکے تو صلاۃ التسبیح بھی ادا کر لیں، آئی بٹن پر آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا، آپ ڈائریکٹ یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔